अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ वारिस ख़ान और आज जो है बजट के हवाले से कुछ बात की जाएगी, क्योंकि आज बजट है शाम के टाइम पे। और इस बजट में जो है क्या पेश किया जाएगा, कितना बजट दिया जाएगा और किन किन शोबों में रिलीफ किया जाएगा। अच्छा, होता ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है इन्हें ये नहीं पता कि हमारा टोटल बजट कितना होता है। और अक्सर जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन, जब किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाती है तो वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताइएगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान का जो कुल जो वॉल्यूम है, हजम जो है वो कितना है। तो किसी को पता नहीं आता, स्पेशली जब सहाफ़ी किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, एंकर्स देने जाते हैं, तो अक्सर इन्हें पता नहीं चलता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस दफ़ा का जो वॉल्यूम है वो 14,000 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया है। एग्जैक्टली जो है वो आज जब बजट पेश किया जाएगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन जो है 14,000 अरब से ज़ायद का हजम जो रखा गया है। और कर्ज़ों और सूद की जो अदायगी के लिए भी कुछ पैसे रखे गए हैं, जिनकी जो 7,300 अरब रुपए इनका जो है वो उसके लिए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। ये सारी जो सिचुएशन होगी ये होगी क्लियर कल होगी। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं मज़ीद बताना चाह रहा हूँ कि जो ये है, इस ये जो माली साल है, फिस्कल ईयर, वो 2023 और 24 है। इसमें 14,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है रखा गया है और ख़सारा जो है ये 6,000 अरब रुपए का होगा। अच्छा, थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ जो है ना वो इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बजट का मामला है। जो अवाम है उनका इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। जब बजट आएगा तो इसमें विद मोर डिटेल्स हम बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड है। तो जो हमने कल बात की थी कि जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, इनकी तनख्वाहों में 30 से 35% इज़ाफ़ा जो है वो करने का इम्कान था, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये चाह रहे थे, मुस्लिम लीग नून शायद उसमें शामिल नहीं है, कुछ उनके लीडर शामिल हैं। वो ये चाह रहे थे कि सरकारी मुलाज़मिन को इस दफ़ा ज़्यादा रिलीफ़ दिया जाए, 30 से 35% तक तनख्वाह में इज़ाफ़ा किया जाए। लेकिन थोड़ी-सी खबर एक दुःख वाली कह लें, कि 20% तक जो है वो नीचे आ चुके हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि ये जो है हम 20% तक अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ज़ाहिर है कि ये ख़बर अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए, जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, जिनकी तनख्वाहें महंगाई की वजह से आधी हो चुकी हैं। तो ये दुःख वाली ख़बर है। टैक्स वसूलियों का जो हदफ़ है ये भी रखा गया है, वो तकरीबन 9,200 अरब रुपए इसकी तजवीज़ दी जाएगी कल के उसमें। और इसमें क्या होगा, ज़ाहिर है कि वो तो कल ही पता चलेगा प्रॉपर। इसमें जो अपोज़िशन है उस वो भी अपोज़िशन ज़ाहिर है कोई फ्रेंडली अपोज़िशन है। तो ये इनका मौक़िफ़ ये है कि थोड़ा-सा और ज़्यादा रिलीफ़ दिया जाए अवाम को, लेकिन ज़ाहिर है कि उनको भी पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और 1150 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है, ये पेश किया जा रहा है। दिफ़ा के लिए इस दफ़ा 1800 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। और साथ-साथ जो है कर्ज़ और सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए रखे जाएँगे, जबकि पेंशन के लिए 700 अरब रुपए रखे जाएँगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 20% जो है ना पेंशन में भी इज़ाफ़ा जो है वो बनता है, देना चाहिए उन्हें। और वफाकी बजट का जो खसारा है वो जीडीपी का 6.4% तक जो है वो हो सकता है। और ज़राए ने हमें ये भी बताया कि बजट में सूबों को जो कौमी महासिल से 5,244 अरब रुपए, जबकि अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मिलेंगे। अच्छा, ये तो वो टेक्निकल चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ से देख के बताई। अब रह गई कि किन चीज़ों में जो है इज़ाफ़ा होगा, किन चीज़ों में कमी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ जो लग्ज़री आइटम्स हैं, इनमें इज़ाफ़ा हो रहा है। वो इनके इनका इन कहना ये है कि वो लोग जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वो दे भी सकते हैं। ज़ाहिर है कि उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों को जो है ज़्यादा, अगर पैसे ज़्यादा लगते हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, तो वो दें। लेकिन जो मीडियोक्र्स हैं, जो कि मिडल क्लास से जिनका ताल्लुक है, उनके लिए कुछ रिलीफ़ दिया जाएगा, जिनमें सरकारी मुलाज़मीन हैं। अच्छा, इनमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग जो हैं, जो ज़ाहिर है सरकारी जॉब सारे थोड़ी करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट भी हैं, मज़दूर हैं, तबका है, उनके लिए कुछ आम घरेलू इस्तेमाल की जो अशिया हैं, जो भी कंज़्यूम करने वाली चीज़ें होती हैं घर के लिए, उनमें कुछ जो है ना वो कमी जो है वो मुतवक्के है कि ये की जाएगी।
لیکن بہرحال نان ٹیکس جو آمدن ہے اس میں بھی 80 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں، 2800 ارب روپے جو ہے وہ ان کے متوقع ہیں، جبکہ جو سبسڈی دی جائے گی وہ 1300 ارب روپے کی دی جائے گی، جن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، تو میں بھی ظاہر ہے اس میں چائے کی پتی، چینی وغیرہ، آٹا وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ان کی جو قیمتیں ہیں ان میں کم کی جائیں گی، اور کرنا بھی ایسا چاہیے۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور دوسری خبر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ ایک بندہ نعرے لگا رہا تھا زمان پارک کے پاس، تو اس نے جو نعرے لگائے تو اس نے ہاں اس نے جو نعرے لگائے تھے تو اس میں انہوں نے بڑے نعرے لگائے، انقلاب انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، اس طرح کے نعرے لگا رہا تھا۔ 9 مئی کا واقعہ ہے، اور ساتھ جیسے وہ شیکسپیئر کا وہ ڈرامہ ہے میکبیتھ، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ہیل کنگ ہیل کنگ، تو وہ والا چکر تھا۔ تو جب وہ بھی آ گیا نرگے میں، انہیں ریسٹ کر لیا گیا، جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کیا، پھر کچھ فوٹیجز وغیرہ دیکھی ہیں، اور وہ جو ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کا یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکریٹری ہے، اور اس کا نام ہے حاشر درانی، وہ پکڑا گیا ہے، اور اس سے کچھ مزید چیزیں بھی نکلیں گی۔ یہ بڑے انقلاب کے نعرے لگا رہا تھا کہ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، یہ فوٹیج اس نے کہیں اپلوڈ کر دی، جو بھی اپنا اس کا اکاؤنٹ تھا اس میں اپلوڈ کرنے کے بعد پھر یہ آ گیا جناب کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ کیا گیا، جناح ہاؤس پر جو حملہ کیا گیا، وہ یہ کہتا ہے، ظاہر ہے جب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ جی کن لوگوں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ کام کرو، اور انقلاب نعرے، یہاں پہ کون سا انقلاب ہے، یہاں پہ ایک ریاست ہے، سلسلہ ایک چل رہا ہے، تو آپ کیا سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، تو کیا معاملہ کیا ہے آپ لوگوں کا، تو نعرے کس کھاتے میں آپ کے لگ رہے ہیں؟ تو وہ اس نے کہا جی یہ جو اس کی پوری پلاننگ کی گئی تھی، مجھے جو بتایا گیا تھا وہ زمان پارک سے بتایا گیا، اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، مین جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے یہ پلان کیا تھا، مجھے یہ کہا گیا اور پھر میں نے یہ نعرے لگائے۔ انہوں نے نام بھی لیا، انہوں نے یاسمین راشد کا نام لیا، انہوں نے محمود الرشید کا اس نے نام لیا، شیخ امتیاز کا نام لیا، کہ یہ جو منصوبہ بندی کی گئی تھی اس میں یہ لوگ بھی انہوں نے کیا تھا، اور یہ وہ بالکل اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہا تھا جو کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کیا تھا، کہ جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آرمی کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف جو ہے، جو انہوں نے ایک مائنڈ کیا تھا، ذہن سازی وغیرہ، تو اس کا ایک حصہ تھا، پارٹ تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے، بہت دکھ دینے والی خبر ہے کہ ہماری یوتھ کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، یا وہ کس طریقے سے استعمال ہوئے۔ یہ یوتھ کے اندر پیشن ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور یہ جو جذبہ اور پیشن ہے اس کو استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے ہم نے ایک وقت میں دیکھا تو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہوتی تھیں تو ان کو جو ہے بڑی پارٹیاں لیڈ کرتی تھی، وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں، لیکن ایکچولی جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہے، جو کہ بھٹو نے اس کا آغاز کیا تھا اسٹوڈنٹ تنظیموں کا، اور اس کے بعد پھر ان میں لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی، اس کے بعد ہمیں لیڈرز ملے بھی، لیکن ان کا جو ایک اینگل تھا، ڈارک اینگل، تاریک پہلو اس کا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دوسرے کاموں میں بھی پڑ گئے، بدمعاشی وغیرہ، یہ وہ اسٹڈی کم کرتے تھے، تو اس معاملے کے بعد پھر وہ دوسری طرف چلے گئے۔ تو میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اینگل میں تو یہ بڑی صحیح ہے، لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز اسٹوڈنٹس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں تو ظاہر ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ ان کے پیچھے انٹینشنز ان کی کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنا، ان کا ذہن ہے، وہ پارٹی کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ذہن میں بھی ایک تبدیلی، انقلاب یا سونامی کا لفظ جو استعمال کیا گیا تھا، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک سلسلہ تھا، لیکن وہ سونامی ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو نظر آیا، اور وہ سونامی جو ہے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ اپنا جو جو انٹینسٹی تھی، اپنی شدت تھی، وہ دکھاتا نظر آیا، جس میں جناح ہاؤس جو ہے یا کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ سب سے پہلے نظر آیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہداء کے جو وہ مجسمے وغیرہ لگے ہوئے تھے ان کو توڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی،
اور جو ان کے گھر والے ہیں ظاہر ہے ان کو دکھ تو ہوتا ہی ہوگا کہ ہمارے بچے نے جوان نے اپنے ملک کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، لیکن یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کی بے حرمتی کی، اس کے جذبے کی بے حرمتی کی، اور پھر بحیثیت ادارہ پاک فوج کو نشانہ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل ہمارے لیے نہیں ہے، اور پاک فوج بحیثیت ایک ادارہ ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایکسیپٹیبل یہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جب 28 کو 27 کو وہ مظاہرے وغیرہ ہوئے اور وہ دن منایا گیا، تو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے لوگ پاک فوج سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی اس طرح کے ذہن کے ساتھ آتا ہے کہ پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر صورت میں اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور یہ صرف مقابلہ جیسے جنگوں میں مقابلے ہوتے رہے ہیں کہ پاک فوج جہاں پہ لڑ رہی تھی وہ تو لڑ رہی تھی، لیکن جو عوام ہے انہوں نے جناب اپنے ڈنڈے اٹھائے، کلہاڑیاں اٹھائیں، جو جو چیزیں ان کے ہاتھ میں آئیں، جو دیسی لوگ تھے، تو انہوں نے وہ جا کے وہاں پہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لڑیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وی ول فائٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ جو ہے تھا 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، جب ہمیں ضرورت پڑی تو یہ جذبہ سامنے آیا، لیکن یہ تھوڑا سا الٹ ہو گیا۔ انہوں نے 9 مئی کو جو بھی ہوا، جس نے بھی یہ چیزیں کروانے کی کوشش کی، پاک فوج کے خلاف نفرت ابھارنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ ان لوگوں میں عوام نے بھی اس کا نفرت کا اظہار کیا۔ جو بھی دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اور انہوں نے جہاں تک پولیٹیکل پارٹی رہی تو ظاہر ہے کہ لوگ ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے سینسیبل لوگ ہیں جن کا جو ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ایکسکیوز می، تو ان سے الگ راہیں اختیار کر لیں، اور اب پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی ظاہر ہے پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑی ہم بھی حاضر ہیں، پوری پاکستان کی عوام حاضر ہیں، بچہ بچہ حاضر ہے، وہ بچہ جو صبح اسمبلی کے اندر ترانہ پڑھتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، پاک فوج